کہ میں بطور پی ٹی آئی کارکن کل ہونے والی ریلی پر تشدد کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ چند دین بیزار عناصر کے ہاتھوں خان صاحب یرغمال بن کر رہ گئے ہیں۔ تحریک لبیک نے اگلے اتوار جلوس کا اعلان کیا ہے اور وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہی ان کا پلس پوائنٹ ہے۔ بچوں کا دیکھنا ممنوع ہے۔ تحریک انصاف کے ہر ورکر کو افسوس ہوگا کہ کس قدر غلیظ شخص کی جماعت کے لیے کام کرتے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لگتا ہے یہ جو ہیکر ہے نا، اس کا تعلق تحریک لبیک سے ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہیکر کو لبیک کے ساتھ جوڑ لیا جائے، کیونکہ ہیکر کی جو سوچ اور فکر ہے نا وہ کافی تحریک لبیک سے ملتی جلتی ہے۔ اس نے بہت بڑے انکشاف کیے ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک پی ٹی آئی کا ٹویٹر کے اوپر ایک اس کا سپورٹر ہے حیدر خان پی ٹی آئی ٹائیگر 094، اس نے اپنا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے۔ مبینہ طور پر وہ پی ٹی آئی کا لگ رہا ہے، اس کے اور بھی ٹویٹ آتے ہیں، لیکن جو بھی ہو وہ پی ٹی آئی کا، لیکن باتیں اس نے بہت زبردست کی ہے، بہت زبردست قسم کی اس نے باتیں کی ہیں۔ سب سے پہلے اس کے ٹویٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ آخر پی ٹی آئی کے لوگوں بھی سمجھتے ہیں، ان کو بھی عقل اور شعور ہے، لیکن وہ جو ہم شروع سے کہتے ہیں نا کہ یہ مقلد ہیں، یہ فتنے میں مبتلا ہیں۔ تو ایک اس نے ٹویٹ کیا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے کہ خان صاحب آخر آپ بار بار کال دینے کی بات کر کے پیچھے کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ یعنی کہ ہر کارکن یہ سمجھ رہا ہے، کل بھی میں نے ویڈیو کی تھی نا کہ عمران خان کو یقین ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو یقین ہوتا تو وہ کال دے دیتے، کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ تحریک لبیک نے اگلے اتوار جلوس کا اعلان کیا ہے اور وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہی ان کا پلس پوائنٹ ہے، اور ہم بار بار خود ہی اپنے بیانیوں کو ہاتھوں سے دفن کر رہے ہیں۔ یعنی کہ کل والی ویڈیو بھی میں نے کہا تھا کہ تحریک لبیک جو اعلان کرتی ہے، سعد رضوی صاحب نے اعلان کیا ہے، وہ یو ٹرن بھی نہیں لیتے، وہ کمپرومائز بھی نہیں کہتے، وہ تو جاتے ہیں جب اعلان کرتے ہیں، اور یہی پی ٹی آئی کا جو ایک کارکن ہے وہ بھی یہی بات کر رہا ہے۔ دوسرے ٹویٹ میں وہ کہتا ہے کہ میں بطور پی ٹی آئی کارکن کل ہونے والی ریلی پر تشدد کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ چند دین بیزار عناصر کے ہاتھوں خان صاحب یرغمال بن کر رہ گئے ہیں، اور مذہبی قوتیں، غور سے سننا، مذہبی قوتیں کو اپنا مستقل مخالف بنا رہے ہیں، جس سے نقصان ہمارا اپنا ہو رہا ہے۔ بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان مذہبی ٹچ دے رہا ہے، سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کا مذہب کے ساتھ، دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اپنا ہی صارفین کہہ رہا ہے کہ بھائی عمران خان نے مذہبی طبقوں کو اپنا مستقل دشمن، یعنی کہ جتنے بھی کے پی کے علماء کرام مجھ سے ملاقات کی، جتنے علماء عمران خان کے خلاف بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کو اپنے پی ٹی آئی کے ہی ورکر کہتے ہیں کہ آپ ایک درباری ملا ہو، آپ کی پاکستانی معاشرے میں علماء کرام کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ بکو مال ہو۔ یہ خود کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ مذہبی طبقہ عمران خان کا مستقل مخالف ہو گیا، اور جو اس کے ساتھ ہیں تو وہ اس کو مذہب میں یا صحیح علماء حق میں شمار وہ نہیں کر رہا ہے۔ ایک اور ٹویٹ میں وہ کہتا ہے کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے آڈیو لیکس کے بعد کاؤنٹر بیانیہ کیا اپنایا، بار بار احتجاج کی کال سے بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں، جس سے ہمارا امریکہ غلامی والا بیانیہ کمزور پڑ رہا ہے، اور ہمارے مخالفین بالخصوص تحریک لبیک ان مواقعوں کو کیش کر کے مضبوط ہو رہی ہے۔ سمجھ آ رہے ہیں نا کہ ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ عمران خان کوئی امریکہ کے خلاف نہیں ہے، یہ سب سیاسی جماعتیں ایک ہی ہیں، ان کا جھوٹا بیانیہ ہے، عوام کو بیوقوف بنا رہا ہے، اور ان کے لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اور وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو ہیکر ہے وہ تحریک لبیک سے اس کا تعلق ہے، ابھی دیکھنا یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے مخالف، خاص کر تحریک لبیک ایسی جماعت ہے کہ جو سب سیاسی جماعتوں سے الگ ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ نواز شریف اچھا ہے، عمران خان اچھا ہے، یا پیپل پارٹی اچھی ہے، یا کون زیادہ اچھا ہے، یا کون، وہ کہتے ہیں سب ایک ہی لین میں، اور ہمارا بھی موقف شروع دن سے ہے کہ سب بھی ایک ہی لین میں، یہ صرف سیاست کر رہے ہیں، ان کو اقتدار کا شوق ہے، کرسی کی وجہ سے بھی کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، نہ یہ کرپشن کو ختم کرنے کے حق میں سیریس ہیں، نہ یہ دین اسلام کو، یعنی کہ اس میں اس کے مخالف جتنی بھی پالیسیاں اور قانون سازی ہے یہ اس کے اوپر ان کا اتفاق ہے۔ گستاخوں کو رہا کرنا، امریکہ کی غلامی کرنا، یہود و نصارہ کے ایجنڈے کو لے کے آنا، یہ سب ایک ہی ہے۔ اب ناظرین جو میں نے بات کیا ہے اس کی، جو ہیکر ہے اس کی بات کیا، وہ سنو وہ کیا کہتا ہے۔ وہ بار بار انکشاف کر رہا ہے، اس نے بہت زبردست قسم کے انکشاف کیے ہیں، عمران خان کی آڈیو بھی آئی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ ویڈیو
کہ وائرل ہونے کا سلسلہ 3 دن بعد مرحلہ وار شروع کر دیا جائے گا. پہلے جتنی بھی آڈیو ہوئی اور اس نے ٹویٹ کیا بھی کہتا ہے 3 دن بعد ویڈیو کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. سوچنا ان کے الفاظ پہ غور کرنا. جو میں کہتا ہوں نا کہ اس کا تعلق تحریک لبیک سے ہے, جو پوائنٹ اس نے اس فکر سے تحریک لبیک کی سوچ سے بات کیا نا, وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. ہو جائے گا. اور ساتھ ساتھ فرانسک رپورٹس بھی ہوں گی, یعنی کہ کوئی الزام نہیں لگایا جائے گا کہ یہ جعلی ہے یا فیک ہے, وہ پورا پراپر طریقے سے کر رہا ہے. مگر مجھے مکمل یقین ہے, سننا, مگر مجھے مکمل یقین ہے کہ فتنہ, میں فتنہ کہتا ہوں, جتنے بھی عمران تحریک لبیک والے ہیں وہ اس کو فتنہ کہتے ہیں, عمران خان کے سپورٹر کو. مگر مجھے مکمل یقین ہے کہ فتنہ اور اس کے پیروکار کسی بھی صورت سچ سامنے دیکھ کر بھی نہیں مانیں گے. یہ تو پورے صحافی بھی کہتے ہیں. ہم ثبوت دے دے کے تھک گئے ہیں. عمران خان کی ویڈیوز کلپ میں کئی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ جب ہم عمران خان کی ویڈیوز دکھاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یار آپ کا موبائل ہی جھوٹا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یار یہ ویڈیو فیک ہے, تو وہ فیک ویڈیو کا جواب دے 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 کے جب ہم دکھاتے ہیں کہتے ہیں چھوڑو یار آپ کا موبائل ہی جھوٹا ہے. کئی بار مجھے پی ٹی آئی کے ورکروں نے ایسا کہا ہے. مانیں گے. ویڈیو سے پہلے آڈیو کا سلسلہ جاری رہے گا. پہلے ویڈیوز کی تصاویریں بھی جاری ہوں گی, یعنی کہ آڈیو کا سلسلہ بلا ناغہ جاری رہے گا. اس کے بعد ویڈیوز کی پکچر آئیں گی, پھر اس کے بعد ویڈیوز آئیں گی. دوسرے ٹویٹ میں وہ کہتا ہے کوئی بھی سیاسی جماعت کے کارکن یہ نہ سمجھے, یعنی کہ کوئی نون لیگ والے, پیپل پارٹی والے, تحریک لبیک والے, پی ٹی آئی والے یہ نہ سمجھیں کہ میں صرف مخصوص لوگوں کا کسی ایک جماعت کی حقیقت سامنے لے کے آؤں گا. تمام سیاسی جماعتوں میں موجودہ غلیظ کردار سامنے لائے جائیں گے. سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر جماعت میں ایسے غلیظ لوگ سامنے آ چکے ہیں. ان کی ویڈیوز بھی سامنے آ چکی ہیں, ان کی کرپشن بھی سامنے آ چکی ہے, ان کی ملک غداری بھی سامنے آ چکی ہے, چاہے وہ پیپل پارٹی ہے, نون لیگ ہے, اب پی ٹی آئی کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ, شکر ہے پروردگار کا کہ ابھی تک, میں اس لیے کہتا ہوں ابھی تک کہ آگے کچھ ہو بھی سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے. تحریک لبیک میں ایسے لوگ بھی آ سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 6-7 سالوں سے ان پوری سیاسی جماعتوں نے ہر ممکن کوشش کی تحریک لبیک کو ختم کرنے کی, لیکن وہ نہ کر سکے. تو اگر ایسی تحریک لبیک کی کوئی ویڈیوز ان کے رہنما کی, یا ان کی کوئی کرپشن, یا ان کی کوئی ایسی چیز ہوتی, تو وہ کب کی واپس آلون مثالہ لگا کے وہ مارکیٹ میں آ چکی ہوتی. لیکن الحمدللہ وہ نہیں آئی ہے کہ سامنے لگا. تمام سیاسی جماعتوں میں موجود غلیظ کردار سامنے لگے. کوئی اچھا کہے یا برا, میں نے یہ سفر مکمل کرنا ہے. تمام اداروں کو سرخ سلام. پاکستان زندہ باد, ہماری شان. اچھا, اب اس نے یہ واضح کر دیا ہے کہ بھائی میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے. ہر پارٹی میں جو غلیظ چہرے ہیں وہ میں سامنے لے کے آؤں گا. اور تحریک لبیک بھی یہی کہتی ہے. وہ کہتی ہے کہ بھائی ہم ہر اس آدمی کے, جتنے بھی سیاسی جماعت ہیں ہم اس کے خلاف. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ عمران خان کی ایک ویڈیو جلد منظر عام پر آ رہی ہے, بچوں کا دیکھنا ممنوع ہے. تحریک انصاف کے ہر ورکر کو افسوس ہوگا کہ کس قدر غلیظ شخص کی جماعت کے لیے کام کرتے رہے ہیں. 48 گھنٹے کا اس نے ٹائم دیا. وہ کہتا ہے کہ عمران خان کی ایک غلیظ ویڈیو آنے والی. اب وہ ویڈیو کیا آنے والی ہے لیکن اس کا تو ہم کو معلوم نہیں ہے, لیکن اس کی میں ممکنہ آپ لوگوں کو پیشن گوئی کر دوں کہ پچھلے ٹویٹ میں اس نے کہا تھا کہ عمران خان کی جو ویڈیوز آئے گی وہ بہت سارے لوگوں کو مایوسی ہوگی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اوپر ہوگا. وہ عمران خان اوپر نہیں ہے, عمران خان نیچے ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ویڈیو عمران خان کی نہیں دکھانی چاہیے, کیونکہ یہ پاکستان کی بے عزتی ہے اور سب سے پہلے پاکستان ہے. اب یہ ٹویٹ اس سے ملتا جلتا ہے کہ عمران خان کی ایک ویڈیو جلد منظر عام پر آ رہی ہے, بچوں کا دیکھنا. اور تحریک انصاف کے ہر ورکر کو افسوس ہوگا کہ کس قدر غلیظ شخص کی جماعت کے لیے ہم کام کرتے رہے. اب سوچنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو لوگ غلیظ, وہ کس کو کہیں گے, کیونکہ اس کی پارٹی میں ابھی ان کی ایک وفا چودھری کی, یا ایک ان کی پی ٹی ایم نے کیا ہے, اس کا بھی انکشاف ہوا ہے. اس کی بھی ایک ویڈیو آ رہی ہے, نازیبہ ویڈیو, پی ٹی آئی کے کسی رہنما کے ساتھ. اور ان کی بہت ساری, یعنی کہ ریحام خان نے جو انکشاف کیے ہیں, جو بنی گالا میں بغیرتی کا بازار گرم ہے, یہ لوگ اس چیز کو برا مانتی نہیں ہیں. شراب, شباب, لڑکیاں, یہ تو برا نہیں مانتی. تو یہ غلیظ کس کو کہیں گے؟ یعنی کہ اگر ان کا, میں ابھی دبے لفظوں میں کیا واضح نہیں کر سکتا ہوں, کہ اگر عمران خان کچھ ایسی حرکت کسی اور یا کسی کے ساتھ پکڑا جائے تو یہ کہیں گے کیا مشکل ہے, یہ تو سب لوگ کرتے ہیں. تو لگتا ہے جو غلیظ کا لفظ استعمال کیا ہے, تو وہ جو
पहले वाला इंकशाफ है ना, मुझे वो लगता है कि वो कहता है कि ऐसा मत सोचेंगे कि हम ऊपर हैं, हम नीचे हैं, क्योंकि ऊपर वाले को आजकल आम मुआशरे में गलीज नहीं समझा जाता है। हकीकत है, सब लोग टीवी में आके मैं भी कहूंगा कि यार ये आदमी गलत है, ये काम करता है, लेकिन आज मुआशरे में अमीर लोगों में ये आम चल गया, जो वो खासकर मर्दों में वो कहते हैं ये चलता है यार, ये दौर है, इसमें सब कुछ चलता है। तो ऊपर वाले आदमी को गलीज हरकत इतनी नहीं समझी जाती जितनी नीचे वाले की गलीज हरकत समझी जाती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो नाजरीन, ये हैकर मुझे लगता है कि इसका तल्लक तहरीक लब्बैक जैस ने कहा है कि हम किसी को नहीं छोड़ा, और इसका ये काम क्या है? इसका वो काम है कि अवाम के सामने रखना। जो हम वीडियो बना रहे हैं, हम हर वीडियो में सबूत दिखाते हैं कि भाई देखो ये है इन लोगों की हकीकत, आपके पास सही भी है और गलत भी है। आप लोगों को सबूत के साथ दिखाते हैं कि आप लोगों का काम है, आप अक्ल इस्तेमाल करें, देखें कि किसका साथ देना है, कौन लोग फराडियां हैं, कौन लोग इस्लामी टच दे रहे हैं, कौन लोग अपने मकासद के लिए अवाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हैकर का भी यही काम है कि मैंने कौम के सामने हकीकत रखनी है कि आप जिनको सादिक और अमीन समझ रहे हो, जिनको उम्मत मुसलमान का लीडर समझ रहे हो, जिसको वली समझ रहे हो, जिसको उसकी ये हकीकत आप लोगों के सामने है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप जिसको भी सपोर्ट करें। तो हैकर को और क्या चाहिए? उसको कुछ भी नहीं चाहिए, वो अवाम के सामने हकीकत लेके आ रहा है, जैसा कि हम डेली सबूत की बुनियाद पे हकीकत लेके आते हैं। नाज़रीन, देखो क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।